یار ہم مدرسے میں چندے کے شکل میں بچوں کے کھانے کا انتظام کرتے، بچوں کے کپڑوں کا انتظام کرتے، آخر مفتی صاحب پیسے لے کر جاتے تو کرتے کیا ہے؟ ہم سے رقم لے کر جاتے تو کرتے کیا ہے؟ ہم سے چاول لے کر جاتے کرتے کیا ہے؟ ہم سے پیسے لے کر جاتے کرتے کیا ہے؟ اما مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا آپ کو آج کہ اوے صاحب، آپ نے جو ہمیں پیسے دیے تھے، آپ نے جو چاول دیے تھے، اما وہ پیسہ میں لے کر اپنا گھر نہیں گیا، وہ چاول لے کر اپنا گھر نہیں گیا، بلکہ آپ نے جو پیسے دیے تھے وہی پیسہ کو خرچ کر کے آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بچوں کو، کل تک آپ کے بچے کچھ نہیں جانتے تھے، گلیوں میں گھوما کرتے تھے، ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے تھے، ایک دوسروں کو گالیاں دیتے تھے، ایک دوسروں کو تانے دیتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے مدرسہ غوثیہ چشتیہ میں لا کر اپنے بچوں کو رکھا ہے اور مفتی صاحب سے کہے ہوں گے حضور یہ میرا لال ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، دنیا میں کس طرح چلنا چاہیے آپ چلنا سکھاؤ، کس طرح تربیت کی جاتی ہے آپ تربیت دیجئے، کس طرح ایک دوسرے سے بات کی جاتی ہے بات کرنا سکھائیے، کہ نبی کا اخلاق کیا ہے، نبی کا اخلاق بتائیے، نبی کا کیریکٹر کیا ہے، نبی کا کیریکٹر بتائیے، نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کی سیرت بتائیے۔ آپ کورا کاغذ دیے تھے، کچھ نہیں جانتا تھا، صرف وہ ایک سادہ کاغذ تھا، کاغذ، لیکن آپ نے سادہ کاغذ لا کر مفتی صاحب کو دیے، لیکن اسی سادہ کاغذ میں لکھتے 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 آج پورے سادہ کاغذ کو اس میں ایسا بنا دیا مفتی صاحب نے کہ پورے قرآن کا حافظ بن کر اس اسٹیج پہ ابھی نظر آئے گے۔ 30 پارہ اپنے سینے میں بسا کر اس اسٹیج پر بیٹھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں محبت ہے نبی سے، ہمیں محبت ہے قرآن پاک سے، اسی لیے تو آج آپ لوگ محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ دوسرے جگہ رب فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، رب فرماتا اے محبوب آپ رب سے علم کی زیادتی کے لیے دعا فرمائیں۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے اے محبوب آپ اپنے دولت کی زیادتی کے لیے دعا کریں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اپنے مال و سر کی زیادتی کے لیے دعا کریں، کہیں یہ نہیں لکھا ہے اپنے اولاد کی زیادتی کے لیے دعا کریں، لیکن جیسے یہ قرآن کی باری آتی رب فرماتا محبوب دیکھتے کیا ہو، اگر دعا کرنی ہو تو علم کی زیادتی کے لیے دعا فرمائے، تاکہ دعا تم کرو گے دعا کو قبول تیرا رب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ علم کی زیادتی کے لیے آج ہم یا رسول اللہ۔ مس کال مار کے چھوڑتے ہیں کیا؟ مس کال مت مارا کیجئے، بڑا ڈر لگتا ہے مس کال میں، اب تو مس کال مارا ہی نہیں جاتا، کیونکہ ڈائریکٹ کال ابھی ایسا کر دیا ہے کہ 299 میں ایک مہینہ تک فری، چاہے جہاں کال لگائے کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی ہے نہیں، اسی لیے مس کال مت مارا کرے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ جب اپنے بچوں کو مدرسہ لاتے ہیں، جب شروع کرواتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر پڑھو بیٹا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور جب کوئی حافظ حفظ کرتا ہے نا تو سب سے پہلے یہی دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ رب فرماتا ہے یار دعا مانگ کے تو دیکھ، اس لیے کہ جب قرآن کے حق میں کوئی دعا کرتا ہے اما تم پڑھتے رہو گے، یاد کرتے رہو گے، برکت میں دیتا رہوں گا، اس لیے کہ جب رب کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوگی تب تم یاد کرو گے، یاد ہوتا جائے گا اور حافظ قرآن بنتا نظر آئے گا۔ کہیں رب فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، رب فرماتا ہے کیا پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ کیا برابر ہیں دونوں؟
ہرگز نہیں. ایک پڑھے لکھے اور ایک جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علم والوں کا مقام کچھ اور ہے. علم والے وہ لوگ ہوتے ہیں صاحب کہ آپ تو کچھ نہیں جانتے، لیکن علم والے آپ کو ہر چیز بتائیں گے. اور آگے بڑھو، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها. میرے نبی فرماتے ہیں کہ رات میں ایک گھڑی علم دین حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. یعنی مثال کے طور پر مغرب سے لے کر کے فجر تک جو راتیں گزرتی ہیں، اگر آپ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹہ اگر علم دین حاصل کیے، یا تو حدیث لے کر بیٹھ گئے، یا تو کوئی کتاب لے کر بیٹھ گئی، کوئی مسئلے کی کتاب لے کر بیٹھ گئے، اما آدھا گھنٹہ ہی تک آپ پڑھتے ہیں، تو جو رات بھر عبادت کرتا ہے رات بھر عبادت سے زیادہ بہتر ہے. یہ علم دین حاصل کرنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. یہ علم دین حاصل کرنا کتنی رحمتیں اور برکتیں رب نازل فرماتا ہے. میرے نبی دوسرے جگہ ارشاد فرماتے کہ علم عبادت سے زیادہ بہتر ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ علم عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور ایک جگہ میرے نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہے. یار پوچھنے والوں نے پوچھا یار آخر کس چیز کا وارث ہے؟ میرے نبی نے تو فرما دیا کہ یہ علماء جتنے ہیں انبیاء کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہے. آخر کس چیز کا وارث ہے؟ آخر وراثت ملی ہے تو کس چیز کی وراثت ملی ہے؟ کیا زمینداری کی وراثت ملی ہے، یا پھر دولت کی وراثت ملی ہے، یا حکومت کی کرسی کی وراثت ملی ہے، یا دکانداری کی وراثت ملی ہے؟ اگر وارث ہے تو کس چیز کا وارث ہے؟ اما کسی زمیندار کا وارث ہے یا پھر کسی دولت کا وارث ہے؟ اگر وراثت ملی تو کس چیز کی وراثت ملی ہے؟ تو علامہ مفتی صاحب بول پڑے اور ریاست پارلیمانی امانہ کی دولت کی وراثت ملی ہے، نہ کہ زمینداری کی وراثت ملی ہے، نہ کسی کارخانے کی وراثت ملی، نہ حکومت کی کرسی کی وراثت ملی ہے، بلکہ مدینے میں جو میرے نبی نے علم دین چھوڑا تھا اما وہ گھر گھر پہنچانے کی ذمہ داری اما کسی اور کو نہیں بلکہ علماء اکرام کو دیا ہے. سبحان اللہ. علم دین پہنچانے کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں بلکہ یہ علماء اکرام کی ذمہ داری ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آخر ذمہ داری کس لیے دی ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ علماء ہی ہے، یہ عالم ہی ہے جو حدیث کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں گے، شریعت کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں گے، یہ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں گے. اس لیے کہ یار اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اپنے بچوں کو آپ قرآن نہیں پڑھاؤ گے، اگر علم دین اپنے بچوں کے اندر نہیں ڈالو گے تو یاد رکھنا جس طرح دنیا بھوکتی ہے بھوکتی رہے گی. جس طرح آج دنیا نہیں کہتی ہے کہ یہ مسلمان کوئی کام کے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنا دھرم کو چھوڑ دیے ہیں، اپنا قرآن کو چھوڑ دیے ہیں. آج کسی کہنے والوں نے کہا ہے یار جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو وہ قوم اتنی پریشان کیوں ہے؟ جس قوم کے پاس قرآن جیسی دولت ہے وہ لاوارث کیوں گھوم رہے؟ اما ہمارے پاس قرآن تو ضرور ہے صاحب، لیکن ہم نے الماریوں کی زینت بنا چکے ہیں. وہ قرآن تب نکلتا ہے، وہ قرآن تب نکلتا ہے جب کسی کا دادا مرتا ہے، وہ قرآن تب نکلتا ہے جب کسی کی دادی مرتی ہے، وہ قرآن تب نکلتا ہے جب کسی کی ماں مرتی ہے، وہ قرآن تب نکلتا ہے جب کسی کا باپ مرتا ہے. ہم اس سے پہلے قرآن نہیں نکالتے. کیوں نہیں نکالتے؟ مائک کو ایسے کرے جیسے یہاں تک آواز کھینچ لے، یہاں تک بولے تو آواز دے کرے. بیس بڑھائیے، بیس آپ نے کم کر دیا، اور ساؤنڈ بڑھائیے. ایک کو نہیں دیجیے گا جیسے ویسے رہنے دیجیے، پہلے ساؤنڈ بڑھا دیجیے، تھوڑا سا بیس بڑھا دیجیے. اس لیے قرآن ہمیں روزانہ نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم یار ہفتے میں ایک دن تو ضرور ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن ایسی کتاب ہے اما دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا دیکھنا ثواب، جس کا چھونا ثواب، جس کا چومنا ثواب. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے صاحب کہ جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، اور سننا بھی ثواب ہے. اور کتنا ثواب ہے
کتابوں میں آیا کہ جو ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملا کرتی ہے۔ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو 3 حرف ہے، اسے 30 نیکیاں مل جائے گی۔ بتائیے یہ قرآن ہے، قرآن کا معجزہ، قرآن کا مقام اتنا بلند ہے، لیکن آج ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا نہیں چاہتے۔ آج مفتی صاحب قبلہ نہیں دیکھتے، ہمارے گھروں میں ٹی وی نہیں بلکہ LCD لگا کے رکھے ہیں، ایک ایک دیوار کو لے لیتی ہے LCD۔ باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، ایک طرف بیٹا بیٹھا ہے، ریموٹ لے کر بیٹا، اتنے میں دادا چلا جاتا، ایک کرسی میں دادا بیٹھ جاتا، اتنے میں دادی آ جاتی ہے۔ کہا ذرا کس کو نہ یار، ہمیں بھی تو بیٹھنے دو، 8 بجے یہ سیریل آنے والی ہے۔ تب تک باپ کہتا ہے مجھے یہ فلم دیکھنی ہے، ریموٹ مجھے دے دو۔ ماں کہتی کہ ہمیں یہ سیریل دیکھنی ہے، ریموٹ ہمیں دے دو۔ تب تک بچہ کہتا کہ ہمیں یہ کارٹون دیکھنا ہے، ہمیں ریموٹ دے دو۔ اتنے میں آزان ہو جاتی ہے، جیسے ہی آزان ہوتی ہے ماں کہتی ہے بیٹا آزان ہو رہی ہے، ٹی وی بند کر دو۔ بیٹا کہتا نہیں ماں ٹی وی بند نہیں ہو سکتی، بلکہ ساؤنڈ کم کر دیتا ہو۔ نہیں بیٹا جب آزان ہو نا تو نہ ہی باتیں کرنی چاہیے، نہ ٹی وی چالو ہونی چاہیے، بند کر دو۔ نہیں ماں ٹی وی بند نہیں ہو سکتی، ساؤنڈ کو کم کر دیتا ہو۔ گویا کہ ساؤنڈ کم کر دیا جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب آزان ہوتی ہے، جہاں تک آزان کی آواز جاتی ہے نا وہاں تک شیطان دور بھاگتا ہے، جہاں تک آزان کی آواز جاتی ہے شیطان دور بھاگتا رہتا ہے۔ اما ایک مؤذن اذان دے شیطان کو دور بھگائے، ایک امام اذان دے شیطان کو دور بھگائے، ایک نمازی اذان دے شیطان کو دور بھگائے۔ اما جیسے یہ اذان ختم ہو جاتی ہے پھر ساؤنڈ کو بڑھا دیتا ہے۔ ابھی تک شیطان دور بھاگا تھا، ٹی وی کا ساؤنڈ بڑھ جاتا ہے، پھر شیطان واپس آ جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے کہ یار ہم پریشان کیوں، ہمیں شیطان لگ جاتا ہے، ہمیں پریت لگ جاتا ہے۔ لیکن آؤ میں کہیں اور نہیں بغداد کی زمین لے چلتا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مدرسہ نہیں بھیجتے، لیکن چلو میں سیدھا بغداد، شکریہ، میں سیدھا ڈائریکٹ بغداد لے چلتا ہوں۔ ایک بیٹا ہے، یتیم بیٹا ہے، 4 سال کا بچہ ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا جا مکتب چلا جا پڑھنے کو، اس لیے کہ جب قرآن کی تعلیم حاصل کرو گے علم دین حاصل کرو گے۔ اما جب قرآن کی تعلیم حاصل کرو گے، قرآن تم بھی پڑھو گے تو ثواب ہمیں ملے گا، قرآن تم پڑھو گے ثواب بابا کو بھی ملے گا۔ اے بیٹا جا قرآن پڑھنے کو چلا جا۔ اما 4 سال کا بچہ ہے، اما چلا ہے 4 سال کا بچہ ہے، چلا ہے وہ مکتب پڑھنے کے لیے۔ درسگاہ میں بیٹھ جاتے، جیسے ہی درسگاہ میں بیٹھ جاتے نا اما سارے بچے دھیرے دھیرے سبق سنانے لگتے ہیں۔ اما جیسے ہی سبق سنانے لگتے ہیں وہ بچے کی باری آتی ہے جس کی عمر 4 سال کی ہے۔ اما جیسے ہی استاد کے پاس جاتے، استاد کہتے ہیں پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما وہ بچہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بسم اللہ پڑھا کر استاد خاموش ہو جاتے، لیکن بچہ خاموش نہیں ہوتا، پڑھتا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سیقول السفہاء تلک الرسل فضل اللہ لا تنالوا البر والمحصنات من النساء لا يحب اللہ الجہر واذا سمعوا ولو اننا، گویا کہ وہ بچہ پڑھتا جا رہا ہے۔ پہلا پارہ پڑھ ڈالو، دوسرا پارہ پڑھ ڈالو، تیسرا پارہ پڑھ ڈالو۔ اما کتابوں میں لکھا ہے کمابیش 1 پارہ سے لے کر 18 پارہ تک پڑھ ڈالا۔ سارے بچے منہ دیکھنے لگے اور سوچنے لگے مولا آج تک تو اس بچے کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، آج تک اس کے پہلے یہ بچہ مکتب پڑھنے کو نہیں آیا، لیکن باپ کیا ہے پہلا پارہ پڑھ ڈالا بغیر دیکھے رکے گا کب، دوسرا پڑھ ڈالا بغیر دیکھے رکے گا کب، تیسرا پارہ پڑھ ڈالا رکے گا کب۔ بچہ سوچتا ہے مولا کوئی ہم لوگ 3 سال سے یہاں رہ رہے لیکن ابھی تک 1 پارہ پڑھ نہیں پایا، کوئی 2 سال سے رہتا لیکن 1 پارہ بغیر دیکھے یاد نہیں کر پایا۔ لیکن بات کیا ہے یہ بچہ آیا کہاں سے، 4 سال کی عمر ہے، 4 سال کی عمر میں کسی کو صحیح سے بولنا نہیں آتا، کسی کو صحیح سے چلنا نہیں آتا، لیکن 18 پارہ بغیر دیکھ کے پڑھ دیا۔ پوچھتا ہے بیٹا اتنا تو بتا دے، اس سے پہلے ہم نے تجھے دیکھا نہیں، اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں، پتہ اس سے پہلے کسی مکتب پہ پڑھا ہے، اس سے پہلے کسی مدرسے میں پڑھا ہے کیا، اس سے پہلے کسی مدرسے اور کسی مدرس کے پاس پڑھا ہے کیا۔ جب وہ بچہ جواب
دیتا ہوں نہیں حضور اس سے پہلے نہ کسی مکتب میں پڑھا ہوں نہ کسی حافظ کے پاس پڑھا ہوں نہ کسی عالم کے پاس پڑھا ہوں تب وہ استاذ کہتے بیٹا پھر اتنا تو بتا دے کہ تو بغیر دیکھے ایک پارا سے لے کر 18 پارا بغیر دیکھے تو نے کیسے پڑھ دیا تب وہ 4 سال کا بچہ جواب دیتا حضور دراصل بات یہ ہے کہ جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا جب ماں کے پیٹ کے اندر تھا میری ماں وضو کرتی تھی مصلی لیتی تھی مصلی پر بیٹھ جاتی تھی قرآن پڑھتی جاتی تھی میری ماں پڑھتی جاتی تھی میں ماں کے پیٹ میں یاد کرتا جاتا تھا میری ماں پہلا پارا پڑھی میں نے یاد کر لکھا دوسرا پارا پڑھی میں نے یاد کر لکھا تیسرا پارا پڑھی میں نے یاد کر لکھا حضور 18 پارا تک پڑھی تھی کہ میں اس دنیا میں آ گیا اگر میری ماں 30 پارا تک پڑھی ہوتی تو میں ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن پیدا ہوتا یا رسول اللہ زباد ناباد زنداباد لاکباد یا رسول اللہ زنداباد 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 یا رسول اللہ وہ بچہ جواب دیتا حضور میں جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھا نا میری ماں روزانہ قرآن پڑھتی تھی میری ماں پڑھتی تھی میں ماں کے پیٹ میں یاد کرتا تھا میری ماں 18 پارا تک پڑھی کہ میں دنیا میں آ گیا کاش اگر میری ماں 30 پارا پڑھی ہوتی تب میں دنیا میں آتا تو میں ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن بن جاتا آپ کو پتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں 18 پارا حفظ کرنے والے کون ہیں ہم گناہگاروں کے غوث اعظم کوئی اور نہیں بلکہ بغداد کے غوث اعظم ہے ارے وہ غوث جو ماں کے پیٹ میں 18 پارے کا حافظ بن سکتے ہو اگر وہ غلام اگر میرے غوث کا غلام اگر میرے غوث اعظم کی محبت میں اگر جلسے میں آ کر بیٹھ جائے تو ہمیں یقین ہے کہ ہم گناہگاروں کو میرے غوث اعظم دیکھا کرتے میرے غوث دیکھتے بھی اور سنتے بھی اب آپ فیصلہ کر کے نتیجہ نکالو کہ آخر کمال اس میں کس کا ہے بچے کا کمال ہے یا ماں کا کمال ہے کس کا کمال ہے جوڑ سے بولے بچہ کا کمال تو ہے ہی ہے لیکن سب سے زیادہ ماں کا کمال ہے میری ماں بہنیں سنے جو بیٹھ کر خوب موبائلیں دیکھتی ہو اور موبائلیں اور سیریلیں دیکھا کرتی ہو اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب وہ بچہ شرابی ہوتا ہے جواڑی ہوتا ہے تب امام کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں ماں باپ کہتے کہ حضور تعبیر دے دیجئے میرا بیٹا شراب پی کر آتا ہمیں گالیاں دیتا ہے سنیں ماں کا کمال کیسا ہے حضرت فرید الدین گنج شکر ہے یاد آئی اس لیے میں بتا دیتا ہوں حضرت فرید الدین گنج شکر ہے دلی کی زمین ہے حضرت فرید الدین گنج شکر دلی کی گلیوں میں نکلتے بازاروں میں نکلتے قصبوں میں نکلتے جو بھی حضرت فرید الدین گنج شکر کا چہرہ دیکھتے چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے سبحان اللہ کوئی بھی کچھ نہیں بولتے کچھ نہیں کہتے کسی کو کچھ نہیں بولتے نگاہیں نیچی کیے ہوئے گلیوں میں چلتے جس گلی میں جاتے جو بھی چہرہ دیکھتا کلمہ پڑھ لیتا جس قصبے میں جاتے چہرہ دیکھتا کلمہ پڑھ لیتا جس شہر میں جاتے چہرہ دیکھتا کلمہ پڑھ لیتے اب دلی میں ایک ہنگامہ بپا ہو گیا یار کوئی فقیر ہے کوئی مستان ہے جو کچھ نہیں کہتا ہے کچھ نہیں بولتا ہے کچھ نہیں کسی سے کرتا ہے اما جو بھی اس کا چہرہ دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے جو بھی چہرہ دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے آخر اس کے چہرے میں کیا ہے اس کے چہرے میں لکھا کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا آخر کر کچھ لوگوں نے ایف آئی آر درج کر دیا جس طرح آج کل ایف آئی آر درج کرتا ہے اسی طرح حضرت فرید الدین گنج شکر پہ ایف آئی آر درج کر دیا کیس کر دیا گیا
عدالت کی کرسی ہے جج بھی انگریز ہے اور وکیل بھی انگریز ہے گویا کہ جیسے FIR درج کیا ہے حضرت فرید الدین گنج شکر کو عدالت پہ بلایا گیا ایک طرف حضرت فرید الدین کو کٹگرے میں کھڑا کر دیا ایک طرف وکیل کھڑا ہے کرسی میں جج بیٹھا ہوا ہے گویا کہ جیسے ہی جج بیٹھا ہوا ہے اما جج کہتا ہے اے وکیل بتا وہ مستان کون ہے وہ فقیر کون ہے جس کا چہرہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے اما جس اس کا چہرہ بھی تو دیکھ لو ذرا کہ وہ دکھتا کیسا ہے اس کی شکل دیکھ لو اس کی شکل کیسی ہے اس کی صورت تو دیکھ لو اس کی صورت کیسی ہے دیکھ لو ذرا اگر اس کے چہرے میں کیا لکھا ہے جو لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے حضرت فرید الدین گنج شکر اپنے نگاہ کا نیچے کیے ہوئے کٹگرے میں کھڑا ہے وکیل کہتا اے فرید اپنا چہرہ اٹھا لے اپنا چہرہ اٹھا لے جیسے حضرت فرید نے اپنا چہرہ اٹھایا ہے وکیل کہتا حضور یہی وہ شخص ہے جس کا چہرہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے اما وکیل کی نظر حضرت فرید الدین پہ ہے جج کی نظر حضرت فرید الدین پہ ہے حضرت فرید الدین کی نظر جج پہ ہے اما جیسے ہی جج نے میرے فرید کو دیکھا ہے وکیل بھی کلمہ پڑھنے لگتا ہے جج بھی کلمہ پڑھنے لگتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صدریان نعرہ تکبیر نعرہ حضرت کا چہرہ دیکھیں قسم خدا کی چہرے میں وہ نورانیت ہے کہ آپ کو اگر سید زادہ کو اگر پہچاننی ہو شکلوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہوتے ہیں کیسے آپ اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج حضور نے یہاں تشریف لائے اور کم سے کم نہیں کچھ تو کم سے کم دیدار کا شرف حاصل بس حضرت کا چہرہ دیکھتے رہے میں بس کچھ دیر کے لیے درود پاک کا تحفہ پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ اب جب جج نے بھی کلمہ پڑھا وکیل نے بھی کلمہ پڑھا اور آپ کو پتہ حضرت فرید الدین گھر آئے گھر آنے کے بعد اپنے ماں سے کہتے امی جان آپ کو پتہ ہے کہ باہر میں آپ کا بیٹے کا کمال کیا ہے اپنے بیٹے کا کمال آپ جانتی ہو ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کہتی ہے بیٹا میں تو چہار دیواری کے اندر رہتی ہوں مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے کہا امی جان تیرے بیٹے کا یہ کمال ہے کہ تیرا بیٹا کا چہرہ جو بھی دیکھتا ہے کلمہ پڑھنے لگتا ہے اما جب اتنا کہا نا ماں کہتی ہے بیٹا بیٹھ جا بیٹا ایک راز کی بات ہے بیٹا یہ تیرا کمال نہیں بلکہ میرا کمال ہے حضرت فرید الدین گنج شکر کہتے کہ امی جان یہ تیرا کمال کیسے ہو سکتا ہے باہر تو میں جاتا ہوں لوگ میرا چہرہ دیکھتا ہے میرا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہے پھر آپ کا کمال کیسے ہو گیا ماں کہتی ہے بیٹا بیٹھ ذرا سن لے ماں کہتی ہے بیٹا سن جب جب پیدا ہوا تھا نا پیدا ہونے کے بعد جب تو دودھ کے لیے روتا رہتا تھا دودھ کے لیے پلکتا رہتا تھا تجھے بھوک لگتی تھی اس وقت تک میں تجھے دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا نہیں کر لیتی تو تڑپتا رہتا تھا بستر پہ اما جی تو نہیں کرتا کہ تجھے رلاؤں ہمارا دل تو نہیں کرتا تھا کہ میں تجھے تڑپاؤں لیکن کیا کروں تو روتا رہتا تھا پہلے وضو کرتی تھی مصلی بھی جاتی تھی 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی تھی اس کے بعد تجھے گود میں سینے سے سٹاتی تھی اور تجھے دودھ پلاتی تھی ادھر تک دودھ پیتا رہتا تھا میں اپنے آنچل کو رب کی بارگاہ میں پھیلا دیتی تھی اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی اے میرے مولا تو دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا لال ہے میرا فرید ہے اے میرے مولا یہ ماں کی دعا ہے اے میرے پروردگار تیرے نبی کی حدیث ہے کہ جب کوئی ماں اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتی ہے تو یہ دعا ضائع نہیں جاتی ہے اے میرے مولا یہ میرے فرید کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو تو ایسا بنا دے کہ اسے کچھ بولنے کی ضرورت نہ پڑے جو بھی اس کا چہرہ دیکھے وہ چہرہ دیکھ کلمہ پڑھنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ جب ماں یہ کہتی ہے نا بیٹا قدموں میں
گر جاتا، ماں کہتی بیٹا اب بتا یہ تیرا کمال ہے یا میرا کمال ہے؟ حضرت فرید الدین گنج شکر جواب دیتے ماں واقعی یہ میرا کمال نہیں، یہ آپ کا کمال ہے۔ اگر آج کی ماں اور بیٹیاں پیٹ میں جب بچہ ہو عورت حمل سے ہو تو اسے موبائلیں نہیں دیکھنی چاہیے، نہ فلمیں دیکھنی چاہیے، نہ چغلی اور غیبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب آپ کے پیٹ میں بچہ ہو نا، فلمیں آپ دیکھتے ہو اثر بچے پہ ہوتا ہے، چغلی غیبت آپ کرتی ہو بچے پہ اثر ہوتا ہے، سیریلیں آپ دیکھتے ہو اثر بچے پہ ہوتا ہے۔ کاش کہ ہماری ماں بہنیں اگر پیٹ میں بچہ ہو تو یہ سب چھوڑ کر کے وضو کر کے مصلی لے کر نمازیں ادا کرتی، فرض نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، ذکر و اذکار کرتی۔ یاد رکھنا جب کسی ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ فلمیں نہ دیکھ کر، سیریلیں نہ دیکھ کر، گالی گلوچ نہ کر کے، چغلی اور غیبت نہ کر کے، کاش وہ اگر قرآن پڑھنے لگے، کاش وہ نمازیں ادا کرنے لگے، تو یاد رکھنا 9 ماہ بچے آپ کے پیٹ میں رہیں گے۔ اگر 9 ماہ تک آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہو گے، اگر نمازیں ادا کرتے رہو گے، اور اگر آپ کا بچہ دنیا میں آ جائے تو یاد رکھنا وہ بچہ کبھی شرابی نہیں ہو سکتا، وہ بچہ کبھی چور نہیں ہو سکتا، وہ بچہ کبھی رشوت خور نہیں ہو سکتا۔ اما جب وہ بچہ ہوگا تو کوئی اور نہیں غلام حق پیدا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن دستر قرات، نعرہ تکبیر۔ اس لیے کہ اگر آپ قرآن پڑھو گی، آپ اگر نمازیں پڑھو گے تو جب آپ کا بچہ پیدا ہوگا تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹے جا کر نماز ادا کرو، بلکہ کیونکہ ماں کے پیٹ میں جب تھا تو وہ سن رہا کہ میری ماں قرآن پڑھ رہی ہے، میری ماں نمازیں ادا کر رہی ہے۔ اس لیے کہ میری ماں بہنوں اپنے بچوں کو اگر بنانا ہو، اپنے بچوں کی زندگی سنوارنا ہو تو پہلے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ رب فرماتا اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ارے آج اگر بچے کو اگر ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے تو ماں کا دل تڑپ جایا کرتا ہے۔ اگر بچے کی رونے کی آواز اگر ماں باپ کے کانوں تک ٹکرا جاتی ہے، ماں کا دل تڑپنے لگتا ہے۔ کون ہے جو میرے بیٹے کو رلایا؟ کون ہے جو میرے بیٹے کو مارا؟ کون ہے جو میرے بچے کو انگلیاں دکھائے؟ یار جب اپنے بچے کی رونے کی آواز سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، چوٹ لگنے سے آپ کا دل تڑپ جاتا ہے، تو پتہ جب آپ کا بیٹا شرابی ہوگا، آپ کا بیٹا جواڑی ہوگا، آپ کا بیٹا جب چور ہوگا، کل بروز قیامت جب میزان میں نیکی تولی جائے گی، جب برا جب تولی جائے گی، آپ کا بیٹا جہنم کو لائق ہو جائے گا۔ آپ بھی وہی رہو گے جب آپ کے بیٹے کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، تب بتا پھر آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، آپ کو کتنا درد ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کو مدرسہ بھیج کر قرآن پڑھا دو، نمازی بنا دو، آپ بھی کامیاب رہو گے، آپ کا بیٹا بھی کامیاب رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ ہم نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ میرا بچہ کدھر جا رہا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے۔ اما جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ بڑا ہوتا ہے، چوراہوں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے مولا کس راستے پہ چلوں؟ اے مولا تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا میرے ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اے میرے مولا چاروں طرف راستے نکلے ہیں، ادھر بھی راستہ گیا ہے، ادھر بھی گیا ہے، ادھر بھی گیا ہے، اے مولا کس راستے پہ چلو؟ سوچا چلو یہ سیدھا راستہ کسی میں
चलता हूँ। वो तो छोटा सा बच्चा, उसे क्या मालूम, वो सीधे रास्ते पे चलता है, आगे जाता है, क्या देखता है कि मेरा बाप दरख्त के नीचे बैठकर शराब की चुस्की क्यों ले रहा है। वो सोचने लगा मौला यही सोचा था कि सही रास्ता है, लेकिन देख रहा हूँ मेरा बाप तो खुद शराब की चुस्की क्यों ले रहा, किसके नक्शे कदम पे चलूं, मेरा बाप तो शराब पी रहा है। फिर वापस उसी चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है, फिर दूसरे रास्ते पे चलता है तो क्या देखता है कि उसका बड़ा भाई बैठ करके ताश की पत्तियां खेल रहा। फिर मायूस होकर वापस आ जाता है, फिर दूसरा रास्ता अपनाता है, क्या देखता है कि उसका चचा बैठकर रिश्वत लेकर फैसले को नाहक कर रहा। फिर वो मायूस होकर वापस आ जाता, फिर कोई और एक रास्ता अपनाता है, क्या देखता है कि मेरे पड़ोसी लोग बैठ करके चोरी का माल बांट रहा है, हराम की दौलत बांट रहा। फिर उसी रास्ते पे आ जाता, चौराहे पर आकर खड़े होकर रब की बारगाह में फरियाद करता, ए मेरे मौला अब किस रास्ते पे चलूं, सोचा था मेरे बाबा के रास्ते पे चलूं, देखते तो शराब की चुस्की क्या ले रहा था, सोचा मैं अपने बड़े भाई के रास्ते पे चलूं, देखा कि ताश की पत्तियां खेल रहा, सोचा कि चचा के रास्ते पे चलूं, देखा कि रिश्वत के पैसे लेकर फैसले को नाहक कर रहा। ए मेरे मौला किस रास्ते पे चलूं, ए मौला खड़ा कर दिया है, अब मैं किधर जाऊं, किस रास्ते पे चलूं। तब फिर रब फरमाता है बच्चे घबराता क्यों है, मैंने तो कायदे सिरातल मुस्तकीम और आगे बढ़ो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, घबराता क्यों है, उनके रास्ते पर चलो जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप को क्यों देखते हो, अगर रास्ते पे चलना हो, अगर किसी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करना हो तो फिर अपनी जिंदगी में मेरे महबूब की जिंदगी को शामिल कर लो, फिर देखो कैसे कामयाब होता हो। आज हमारे इस मदरसे में हाफिज कुरान बनकर अपने अपने घर जाएंगे। बाप कितने किस्मत वाले होंगे, कितने मुकद्दर वाले होंगे जिनके बेटे हाफिज कुरान होंगे, जिनके बेटे हाफिज कुरान होंगे। और याद रखना, बनाए अपने बच्चों को आप डॉक्टर, जरूरी है इस दौर में, बनाए अपने बच्चों को जज, बनाए अपने बच्चों को वकील, बनाए अपने बच्चों को टीचर, लेकिन याद रखना सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, सबसे पहले कुरान पढ़ें, दीन की तालीम दें, उसके बाद अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए। इसलिए कि अपने बच्चों के एक बेटे को डॉक्टर आपने बनाया, एक बेटे को इंजीनियर बनाया, एक बच्चे को जज बनाया, एक बच्चे को वकील बनाया, एक बच्चे को छोटा बच्चा था जो सबसे लाग़रो कमजोर था, उसे आपने हाफिज़ कुरान बनाया। आपका इंतकाल हो गया, सारे रिश्तेदार आ गए, आपको बड़ी मोहब्बत से गुस्ल दिया और कफना कर, कौन कफन दिया है यार, जो आप दुनिया में मेहनत करके ना जाने कितनी मुशक्कतें उठाकर, ना जाने मजदूरियां करके आपने दौलतें जमा की थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार की थी, लेकिन ये दुनिया वाले आपको क्या देंगे, ये दुनिया वाले बाजार जाएंगे, सादा सा सिंपल सा कफन का टुकड़ा लाएंगे, आपको लपेट कर कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। अमा एक छोटी सी कब्र बनाकर उसे अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाएगा, मनोमन मिट्टी तले दफना दिया जाएगा। अमा एक सारे लोग खड़े होंगे, जनाजा पढ़ेंगे, दफना कर वो डॉक्टर बेटा भी वापस चला आएगा, वो इंजीनियर बेटा भी वापस चला आएगा, वो जज बेटा भी वापस चला आएगा। जो हाफिज कुरान आपने बनाया था, बड़ा कमजोर बेटा था, वो गरीब बेटा था। जब बेटे की नजर देखती है कि मेरे बाप ने मेहनत और मशक्कत करके जिस बेटे को, जिस भाई को जज बनाया था वापस चला जा रहा, जिसे डॉक्टर बनाया था वापस चला जा रहा, जब वो बेटा कहता ओए मेरे भाई, ओए मेरे डॉक्टर भाई, अब्बा ने बड़े मेहनत से आपको डॉक्टर बनाया था, जरा सब मेरे बाबा की कब्र में फातिहा तो पढ़ लो, कुरान की तिलावत करके दुआ तो कर लो, फिर जाओ। वो डॉक्टर कहता नहीं, हमें ऑपरेशन करना है, हमें जल्दी जाना चाहिए। फिर जज कहता है ओए मेरे भाई, जरा से कब्र में बैठकर जरा फातिहा तो पढ़ दे, लेकिन वो कहता नहीं कि अदालत के कुर्सी पर बैठकर हमें
हमें फैसला करना है। सारे लोग चले जाते, लेकिन वही बेटा जिस बेटे को आपने हाफिज़ुल कुरान बनाया होगा, सारे रिश्तेदार चले जाएंगे, वो दोस्त भी चला जाएगा जो दोस्त कल तक कहता था ओए मेरे दोस्त तेरे बिना हमें नींद नहीं आती है, जब तक तुम्हें देखता हूँ हमें खाना खाया नहीं जाता है, वो दोस्त भी अपना चेहरा मोड़कर वापस चला आएगा। तब वही बेटा सिरहाने के पास खड़ा हो जाएगा और कुरान की तिलावत करेगा और कुरान की चंद आयतें पढ़कर अपने झोली को रब की बारगाह में फैला देगा और रब की बारगाह में फरियाद करेगा, ए मेरे मौला तू तो जानता है ये जाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा है। ए मेरे मौला, मेरे पापा ने मेरे लिए बिल्डिंगें तो नहीं बनाई है, मेरे पापा ने मेरे लिए जमीनें तो नहीं खरीदी है, मेरे पापा ने मेरे लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां तो नहीं खरीदी है, लेकिन ए मेरे परवरदिगार मेरे पापा ने हमें हाफिज़े कुरान बनाया है। ए मेरे मौला, मेरे पापा गुनहगार सही, मेरा पापा बदकार सही, ए मेरे मौला इसे कुरान का वास्ता देता हूँ, इसे कुरान की आयत का सदका मांग रहा हूँ। ए मेरे मौला, इसे कुरान के सदके में मेरे पापा की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे पापा की बख्शिश फरमा दे। इधर दुआ करना होगा, ये दुआ पे इजाज़त से टकराती होगी। रब फरमाएगा फरिश्तों देख जिसका बेटा मुझे रहमान कह के पुकारे उसका बाप जहन्नम में जाए हमें गवारा नहीं, गवाह हो जा मैंने कुरान पाक के सदके में इसके बाबा की मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब रब फरमाएगा फरिश्तों देख, अरे जिसका बेटा जमीन पे रहकर कभी मुझे रहमान कहता हो, कभी रहीम कहता हो, और जाने वाले ने बड़ी मेहनत से अपने बेटे को कुरान पढ़ाया था और इस नीयत से पढ़ाया था कि मैं चला भी जाऊं तो मेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, हमारे नाम पे सवाब पहुंचाएगा। याद रखना साहब, अपने बच्चों को आपने अगर कुरान पढ़ाया है, आप इस दुनिया से चले जाओगे, वो बेटा कुरान लेकर बैठेगा, वो बेटा भले सवाब पहुंचाए ना पहुंचाए, वो बेटा कुरान पढ़ता जाएगा, बाप को सवाब मिलता जाएगा, वो बेटा कुरान पढ़ता जाएगा, माँ को सवाब मिलता जाएगा। और सिर्फ ये दुनिया ही में नहीं बल्कि कल बरोज़े क़यामत रब फरमाएगा, ओए हाफिज़ों क्या देखते हो, तुम अकेले तन्हा कहाँ जा रहे हो? अरे जिसने मेहनत करके तुझे पढ़ाया है अपने बाप और माँ को भी जन्नत साथ लेकर जा। तब आप देखोगे वहां, कहोगे ये कौन लोग हैं, आखिर ये अकेले तन्हा इतने को कहां लेकर जा रहे। तब आवाज आएगी यही लोग हैं जो भूख और प्यास को न देखकर मदरसे जाकर रसूलुल्लाह का मेहमान बनकर कुरान की तिलावत क्या करता था, कुरान को हिफ्ज़ करता था। इसलिए मेरे यारो याद रखना, सब कुछ करो यार, ये दौलतें कमाओगे दौलतें यही रह जाएगी, आप जमीनें खरीदो जमीनें यही रह जाएगी, आप बड़े बड़े कारखाने डालोगे कारखाने यही रह जाएंगे, साहब कुछ लेकर नहीं जाओगे। सद्दाद ने भी सोचा था कि हम सब कुछ लेकर चले जाएंगे, यहाँ तक कि दुनिया ही में जन्नत बनवाया था। सोचा क्या तेरे रब की जन्नत क्या है, मैं दुनिया ही में जन्नत बना देता हूँ, दुनिया ही में जन्नत बनवाया, लेकिन जन्नत में दाखिल नहीं हो पाया, क्योंकि रब से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा मेरा परवरदिगार है। इसलिए यार दौलत कमाओ, दौलत कमाना मना नहीं है, बिल्डिंगें बनाओ बिल्डिंगें बनाना मना नहीं है, लेकिन जायज़ पैसे से हराम तरीके से नहीं, और अपने बच्चों को इल्म दीन जरूर दे देना। इसलिए जब आपके बच्चे पढ़े रहेंगे, आज दुनिया भोगती है कभी मजहब इस्लाम पे कभी मेरे नबी पे, हम खामोश होते क्यों मालूम है, क्योंकि हमारे अंदर इल्म नहीं है। कोई कहता कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं, हम खामोश होते क्यों, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं। और अगर मुसलमानों की तारीख और इतिहास उठाकर देखोगे ना, तब पता चलेगा कि पहला हॉस्पिटल बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही मुसलमान है, पहला ऑपरेशन करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही मुसलमान है, ऑपरेशन से पहले बेहोशी का इंजेक्शन देने वाला कोई और नहीं, बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही मुसलमान है, पहले यूनिवर्सिटी बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही मुसलमान है। अब
तारीख उठा कर देखो, फिर पता चलेगा कि मुसलमानों का इतिहास क्या है। हमने अपने तारीख को मिटा दिया है, हमने अपने इतिहास को मिटा दिया है। याद रखना, अगर वही मंजिल पे अगर पहुंचना हो, अगर वही जगह पे आपको पहुंचनी हो, तो अपने तारीख का पन्ना पलटना होगा, अपने इतिहास के पन्ने को पलटते होगे। इसलिए जब तारीख का पन्ना पलटोगे, जब इतिहास का पन्ना पलटोगे और वही तारीख दोहरा दोगे, वही इतिहास दोहरा दोगे, तो याद रखना ये दुनिया जो भोगती है तो भोगने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि अपने घरों पर बैठ जाएगी और दुनिया कहने पे मजबूर हो जाएगी कि ये वही मुसलमान है जिसके नबी इसी धरती पे खड़ा होकर उंगली का इशारा किया था तो डूबे सूरज को वापस भी कर दिया था चांद का सीना पर। कोई टकराने की कोशिश ना करेगा। लेकिन क्या करें साहब, शराब की भट्टियों में हम बैठे होते हैं, ताश की पत्तियों में हम मुलव्विस होते हैं, तो फिर लोग हमारी इज्जत कैसे करेंगे? लोग हमारी इज्जत कैसे करेंगे? इसलिए साहब अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। मैं दुआ करता हूँ मौला करीम जितने लोग हाजिर हैं मौला सबों की हाजिरी कबूल फरमा। बोलने में अगर किसी तरह की गलती हुई मौला तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।